الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی رات کا پیغام کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات فضیلت کی ہے کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھو، جس شخص نے دونوں عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں عیدوں کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے، یعنی قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کا جو دہشتناک دن ہوگا جس میں ہر طرف خوف اور ہراس اور وحشت اور گھبراہٹ پھیلی ہوگی، تو ایسے قیامت خیز دن میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو پرتنعم اور باسعادت زندگی جو ہے بخشیں گے۔ خوف اور دہشت کا دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، اور ہر بلائی اس بندے کی قدم چومیں گے، اور اس پر رحمت ہی رحمت برسے گی، اور پر لطف اور پر مسرت زندگی میں مگن ہوگا یہ بندہ کہ جس نے دو راتیں، چھوٹی عید اور بڑی عید کی رات کو زندہ رکھا، یعنی اس میں عبادت کی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے ذکر و عبادت کے ذریعے 5 راتیں زندہ رکھی، یعنی 5 راتوں کو عبادت کی، تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اور وہ 5 راتیں یہ ہے: 8 ذی الحجہ کی رات، اور عرفہ کی رات، اور بقرہ عید کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور 15ویں شعبان کی رات یعنی شب بارات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں امت محمدیہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس سے شب قدر مراد ہے؟ تو فرمایا نہیں، یہ فضیلت آخری رات کی ہے، شب قدر کی فضیلت وہ اس کے علاوہ ہے۔ بات یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا اجر اس وقت پورا دیا جاتا ہے جب وہ کام پورا کر دے۔ جب وہ کام پورا کر دیتا ہے تو اس کو وہ جو اجر ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے، اور آخری شب میں، رمضان کے آخری شب میں عمل پورا ہو جاتا ہے، لہٰذا بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے۔ حدیث کو پھر پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے برابر ایک دن میں آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو ایک یکم سے لے کر اگر 30 دن تک، اگر رمضان 30 ہو، یعنی 30 روزے مکمل ہوں، تو یہ کل 30 کروڑ آدمی ہو گئے، اور پھر یہ اس ایک رات میں مزید 30 کروڑ آدمیوں کو، وہ آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے، واجب یعنی جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ کتنی مبارک رات ہے۔ تو اس رات کو ہم جو ہے اعمال کے اندر اس رات کو ہم گزارے، کوتاہیاں نہ کرے۔ اس شب میں جو ہے اعمال مثال کے طور پر نوافل ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، استغفار ہے، گناہوں سے بچنا ہے، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے، ٹھیک ہے۔ الغرض وہ تمام اعمال جو ہم شب قدر میں کرتے ہیں تو انہی کو کیا جائے۔ البتہ آج کی رات مثال کے طور پر جو شب قدر کی جو آخری رات ہوتی ہے، شب عید، تو اس میں تو پورا جو ہے زور اپنے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کروانے پر لگایا جائے،
ٹھیک ہے، اپنی نیکی اور عبادت پر ہرگز جو ہے مطمئن نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کے قہر و جلال سے جو ہے برابر ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرے اعمال کوٹے ہونے کی وجہ سے میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیت ہے سورۃ مومنون جو ہے آیت نمبر 60 ہے، وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اس کا ترجمہ ہے اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اس سے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں، ڈرے ہوتے ہیں کہ کہیں انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں دریافت کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کیا یہ جو لوگ جن کے دل ڈرے ہوں گے اس بات سے کہ ہم نے اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، یہ لوگ شرابی ہوں گے یا چغل خور ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے وہ خدا ترس بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادات رد نہ کر دی جائے۔ اللہ اکبر، یہی لوگ بھلائی کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں ہو کہ اللہ کی طرف سے عبادتوں کی توفیق کا مل جانا اس کی قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ قابیل نے بھی تو قربانی کی تھی نا، لیکن قبول نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو باوجود نبی ہونے کے تعمیر خانہ کعبہ کے بعد، تعمیر خانہ کعبہ کے وقت قبولیت دعا مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف توفیق مل جانا یہ کافی نہیں ہے، قبولیت بھی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ تقوی اور خوف رکھنے والوں کے اعمال قبول کرتے ہیں، اس لیے تقوی اور اللہ کا خوف جو ہے دل میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ آیت جو ہے تمام عبادت گزاروں کے لیے بڑا تعزیانہ ہے، لہٰذا شب عید میں خوب تضرع سے اپنے اعمال کی قبولیت اور مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگی جائے، اور اس رات کی جتنی بھی کوتاہیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اور یہ جو رات ہے لیلۃ الجائزہ، شب عید یعنی عید کی رات، اس کا پیغام ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو یہ انعام کی رات ہے۔ رمضان کے بعد یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت گزاروں کے لیے انعام اور مغفرت کی رات ہے، کہیں اس کو ضائع نہ کرنا۔ اسی طرح یہ قبولیت کی امید کی رات ہے، اس رات میں اللہ جل جلالہ روزہ داروں کی عبادت، روزے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح دعا اور استغفار کی رات ہے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعا، استغفار اور ذکر کرنا چاہیے۔ شکر گزاری کی رات ہے، رمضان کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ آپ نے مجھے رمضان کی توفیق عطا فرمائی، پوری جو ہے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ بھی اس کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح نیکی پر ثابت قدمی کی جو ہے یہ رات ہے کہ اس رات میں یہ عزم کرے کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ نماز، قرآن اور نیکیوں کو جاری رکھیں گے۔ اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، سچے دل سے توبہ کر کے نئی زندگی شروع کرنے کا ارادہ کر لے کہ بس اب تو پوری زندگی رمضان کی طرف گزاروں گا۔ اور یہ رات مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنے کی بھی رات ہے، اپنی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت اور بھلائی کے لیے اور امن کے لیے دعائیں بھی کیا کرے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس مبارک رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔